السلام علیکم ناظرین، حماد کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بچوں کی پرورش کرنے کے چند طریقے بتاؤں گا جن کا خیال رکھا جائے تو آپ کے بچے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے جب بھی بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے پازیٹیو انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، کیونکہ اکثر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یا ماں دوسرے بچوں کی وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہے یا اینگری موڈ میں ہوتی ہے، یا ہسبینڈ اکثر جب دفتر سے واپس گھر آتے ہیں تو اینگری موڈ میں ہوتے ہیں۔ ایسے وہ بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش، یہ جو آپ کی نیگیٹو انرجی ہے یہ بچے محسوس کرتے ہیں، جبکہ بچوں کو مثبت انرجیٹک انرجی چاہیے ہوتی، جو والدین اسے نیگیٹیولی چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر بچے بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان کو نہ نزلہ ہوتا ہے نہ زکام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے منفی کیفیت کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ پہلے پوائنٹ میں آپ نے جب بھی بچے کے پاس جانا ہے پازیٹیولی چارج ہو کے جانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے پازیٹیولی چارج کیسے ہو کے جانا ہے۔ آپ بچے کے پاس جب بھی جائیں گے، بچے سے جب بھی کنیکٹ ہوں گے، آپ نے آلویز اسمائل، یعنی جتنا بچے کے لاشعور میں آپ کا ہنستا کھیلتا مسکراتا چہرہ بنے گا، اتنے ہی وہ امیج پوری زندگی اس کے کام آئے گا اور اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ غصے میں اس کو دکھا رہے ہیں تو وہ بچہ ہم سے لرن کر رہا ہے، اتنی کوئکلی وہ لرن کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ بچہ ہم سے یہ سب نیگیٹو بیہیویئر سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کو کیا پتہ غصہ کیا ہوتا ہے، نیگیٹو ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں، لیکن آپ کے بچے کو پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں کی گود کون سی ہے اور میرے باپ کی گود کون سی ہے۔ آپ کا بچہ اتنا سمارٹ۔ تیسرا، آپ بچے کے ساتھ کبھی بھی نیگیٹو سٹیٹمنٹ پاس نہ کریں، بیٹا یہ نہ کریں، بیٹا وہ نہ کریں، بیٹا ایسا نہ کریں۔ جب بچہ 8-9 ماہ کا ہوتا ہے تو نہ کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں کریں، بیٹا ویسے نہیں کریں۔ آپ نے نو کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ ہمیشہ بچے کو ڈائیورٹ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہاں نہ جائیں تو اسے اس کا ریپلیسمنٹ دیں، بیٹا یہ لیجئے، بیٹا یہاں آئیں، بیٹا یہ کام کیجئے۔ یعنی اس کو نہ نہیں کرنا، بیٹا یہ نہیں کریں، ایسا آپ نے کبھی نہیں کہنا۔ کہ اگر آپ نے کہیں کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچہ وہاں نہ جائے، لیکن آپ بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا یہ لیجئے، بیٹا یہ لیں، بیٹا اس کو اٹھائیں۔ آپ بچے کو ہمیشہ ڈائیورٹ کریں، اس کا آنسر بچے کو ریپلیسمنٹ میں ملے۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ میری شرٹ کے بارے میں نہ سوچیں تو آپ اسی وقت سوچنا شروع کر دیں گے، مینز کہ میں جس کام کے لیے آپ کو منع کر رہا ہوں آپ وہی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح بچے کے ساتھ نو کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اس کو کچھ نیا کرنے کی عادت۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے بچوں کے ساتھ شاؤٹنگ نہیں کرنی، بچوں کے ساتھ چیخیے مت۔ انسان ہمیشہ دو ہی خوف دنیا میں لے کے آیا ہے، ایک اونچی آواز کا اور ایک اونچائی سے گرنے کا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے خوف ہیں وہ انسان خود ڈالتا ہے، کیونکہ اونچی آواز کا خوف بچے کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور جب ہم چیختے چلاتے ہیں تو بچے کے 5 سینسر فریز ہو جاتے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے ہماری بات مان لی ہے اور وہی رویہ اپنائے رکھ۔ بیسیکلی بچہ ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا، وہ خوف کی وجہ سے سہم رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ سہما ہوا پروان چڑھے گا تو اس کے کچھ نقصان بھی ہوں گے۔ اس کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اندر منفی خیال رکھے گا، اس کے اندر ناکامی کے خوف آنے لگیں گے اور وہ ہر ایک سے ڈرنے لگے گا۔ ایک ڈر اور خوف میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، آپ خود سوچیں وہ اپنی کامیاب زندگی کیسے گزارے گا۔ تو بچے کو اونچی آواز سے کبھی بھی ڈرانے کی کوشش مت کریں۔ اس کے نقصان کیا ہوں گے کہ بچہ آپ کو اونچی آواز میں ریپلائی کرنا شروع کر دے گا۔ 2، 3، 4 سال کے بچے کو جب آپ جتنی رسپیکٹ دیں گے وہ سود سمیت آپ کو واپس کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے ذہن میں ڈالا ہی یہی ہے کہ اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب بچہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ چیخ کر چلا کر بچے سے اپنی بات منواتے ہیں، تو بچہ کیا سیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کی بات نہ مانی جائے تو چیخا جائے، چلایا جائے، اور جب بچہ چلاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بدتمیز ہو گیا، یہ ہماری بدنامی کا باعث بن گیا ہے، حالانکہ یہ چیز آپ نے خود بچے کے اندر ڈالی ہوتی ہے۔ بچے کو رسپیکٹ دینا ہے تاکہ بچہ آپ کو بھی رسپیکٹ دے۔
5ویں نمبر پہ بچے کی نیند کا خاص خیال رکھا جائے۔ 14 سے 15 گھنٹے بچے کو سونا ہوتا ہے، ادروائز بچہ چڑچڑا ہو جائے گا اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بیمار پڑ گیا ہے، اس کو کوئی وجہ ہو گئی ہے، لیکن اکثر موبائل پہ ہم بچوں کو اتنا لگا دیتے ہیں کہ ان کے ایموشنز کا ہی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ پہلے بچے کی آپ نے نیند کا خیال رکھیں۔ 6 نمبر پہ چھوٹے بچوں کی عادتیں بہت جلدی بنتی ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو بچے کی عادت میں کنورٹ ہو جائے اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ مثال کے طور پہ آپ اسے ایک دن باہر لے کر گئے ہیں، دوسرے دن لے کر گئے ہیں، تیسرے دن لے کر گئے ہیں، اب جب بھی بچہ آپ کو دیکھے گا تو وہ باہر جانے کی ضد کرے گا، آپ کا چہرہ جوں ہی دیکھے گا وہ رونا سٹارٹ کر دے گا، کیونکہ اس کی ایک عادت بن گئی ہے۔ آپ نے اگر اس کو کنٹینیو نہیں کرنا تو یہ آپ کے لیے پرابلم بنے گی، لہٰذا بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں کہ وہ آپ کا پیچھا ہی۔ اسی طرح اگر آپ نے اس کو موبائل دیا ہے، یہ بھی اس کی ایک عادت بن جائے گی، بچہ آپ کو جوں ہی دیکھے گا آپ سے موبائل مانگنا شروع کر دے گا، رونا سٹارٹ کر دے گا، جو کہ آپ کے لیے ہرگز بھی افورڈیبل نہیں ہے۔ بچے کے ساتھ ہمیشہ ویل مینرڈ اور اچھے تلفظ کے ساتھ بات کریں، کیونکہ وہ الفاظ اس کے کمیونیکیشن میں، اس کے لاشعور میں جا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب وہ کتابوں میں دیکھتا ہے تو جو سیکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ اس کو ڈیلیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ بچوں کے ساتھ لینگویج کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں کہ بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن بچے ہمیشہ لرننگ سٹیج میں ہوتے ہیں، وہ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گفتگو کا بچوں کے سامنے لازمی خیال رکھیں۔ اللہ نگہباں۔